بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ذکر کیا گیا تھا، اور وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اس کے بعد میں حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی، اس کا ذکر آیا تھا۔ نزول وحی کے بعد جو کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے طلبگار یا منتظر نہیں تھے، بلکہ انسانیت کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو وہبی طور پر سونپی گئی تھی۔ وہبی طور پر سونپے جانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا کی گئی تھی۔ نبوت آپ کے خیالات یا آپ کے کسی منصوبے کی تکمیل نہیں تھی، جیسا کہ ہم آگے ہرقل کے سوالات جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے جو سوالات کیے تھے ہرقل نے، رومن امپائر کا بادشاہ جو ہرقل ہے، اس نے جو سوالات کیے تھے حضرت ابو سفیان سے صلح حدیبیہ کے بعد، اس میں بھی یہ چیز بہت کھل کر سامنے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کا منصب ملا وہ وہبی تھا، اللہ کا عطائی منصب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا، اور جب آپ پر اچانک اس منصب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا، جس کا آپ کبھی گمان بھی نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت سامنے آئی جس کا ہم نے پچھلی نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ پر پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ زملونی زملونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پرسکون ہوئے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جو بھاری منصب آپ پر آپ کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ کیسے برداشت کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا جو ہے وہ خدشہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے علم اور فطری تجربے کے مطابق، یعنی ایک فطری جو علم ہوتا ہے انسان کو حاصل اور جو تجربہ ہوتا ہے، کہ اس بنیاد پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تسکین انہوں نے جو ہے پہنچائی کہ آپ ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، اللہ آپ جیسی ہستی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فطرت سلیمہ کی بنیاد پر کہا کہ آپ ایک بہت نیک انسان ہیں، اتنے اعلیٰ ترین جو ہے آپ کے اخلاق ہیں، آپ میں اس درجے حسن اخلاق ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ کا یہ اصول سمجھنے کے لیے کہ کسی نیکوکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کرتا، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ نے اسی کو ذکر کیا کہ اتنے اچھے آپ کے اخلاق ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اتنا سنوارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے جو ہے اتنے اچھے اپنے معاملات کر رکھے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کیسے کر سکتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جو بھی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اور حضرت خدیجہ نے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ کافی نازک معاملہ ہے۔ وہ بھی دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو ہے کچھ خاص باتیں پیش آ رہی ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سچے خواب دکھائی دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تنہائی پسند ہو گئے، خلوت نشینی آپ نے اختیار کی غار حرا کے اندر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو حضرت خدیجہ نے سوچا کہ اس معاملے میں کسی جاننے والے سے رابطہ کرنا چاہیے، اور ان کے علم کے مطابق اس وقت ایسا علم رکھنے والا صرف ایک ہی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر ایک شخصیت تھی، اور وہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا ورقہ، چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل۔ بعض روایات میں ایک اور شخصیت کا ذکر آتا ہے، عداس ان کا نام ہے، وہ بھی دین عیسوی کے اوپر تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر ایک غلام تھے۔ وہ قریش کے ایک بڑے سردار کے یہاں جو ہے وہ اس کی ملکیت میں تھے، تو حضرت بعض روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے عداس سے رجوع کیا، اور اکثر روایات میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچازاد بھائی ہیں ان سے رجوع کیا۔ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس پہلے خود گئیں، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب وحی آئی، حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، تو حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
یا محمد انا جبرائیل۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچانے والے ان کا نام جو ہے وہ جبرائیل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطلاع کے مطابق حضرت خدیجہ جب حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جبرائیل کون ہیں؟ تو ورقہ ابن نوفل نے حیرت سے پوچھا سبوح سبوح وما لی جبرائیل یذکر فی ھذا الارض التی یعبد فیہا الاوثان۔ بھئی یہاں جبرائیل کا کیا ذکر؟ ایسی سرزمین جس کے اندر جو ہے بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جبرائیل امین اللہ تعالی علی وحیہ بینہ و بین رسلہ، کہ جبرائیل جو ہیں وہ اللہ کے امین ہیں۔ کس معاملے میں؟ اللہ کی وحی کے معاملے میں۔ اللہ کے درمیان اور اللہ اپنے انسانوں میں سے جن رسولوں کو چنتا ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ کی وحی کے امین جبرائیل ہیں، اللہ سے وحی لیتے ہیں اور انسانوں میں سے اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ وحی پہنچاتے ہیں، یہ ہیں جبرائیل۔ تو حضرت خدیجہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی تفصیلات بیان کی تو ورقہ ابن نوفل نے خود کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور دوسری بار حضرت خدیجہ حضرت ورقہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں، اور ورقہ ابن نوفل نے تورات اور انجیل کے علم کی بنیاد پر آپ پر پیش آ چکے حالات کو سن کر کہا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو وحی الہی کو انسانوں کے رسولوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ورقہ ابن نوفل نے یہ بھی واضح کیا کہ آپ کو جو منصب دیا گیا ہے اور آپ جب دعوت کا کام شروع کریں گے تو آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کی قوم جو ہے وہ دشمنی پر اتر آئے گی۔ ہم نے جو ہے اس کی تفصیلات پچھلی نشست کے اندر ذکر کی ہیں۔ اور حضرت ورقہ نے ساتھ ہی اس دشمنی کی بنیاد بھی بتلا دی کہ باطل پرست عناصر جو ہیں، جو باطل کو چاہنے والے ہیں، جو باطل پر قائم رہنے والے ہیں، وہ اہل حق اور حق گوئی کو کبھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے مفادات پر اس سے ضرب پڑتی ہے۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اسی علم کے مطابق ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا، آپ کی قوم آپ کی عداوت پر اتر آئے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی، جو الفاظ ان کے تھے لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ۔ اور ورقہ ابن نوفل نے اپنی تصدیق میں یہ جو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی قوم آپ کو اس درجے دشمنی پر اتر آئے گی کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے گی، آپ کو یہاں سے جلاوطن کر دیا جائے گا، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی نشست کے اندر ذکر کی ہیں۔ یہ جو بات ورقہ ابن نوفل نے کہی کہ جبرائیل امین اللہ تعالی علی وحیہ بینہ و بین رسولہ، یہاں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو سب سنتے ہیں اہل ایمان اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن متعین طور پر جو ہے وہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں تو تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ ایک تو رسول وہ ہیں جیسے حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے انسانی رسول، انسانوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے بھی یعنی انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی اپنے رسولوں کو چنتا ہے۔ یہ رسول، یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورۃ الحج کی آیت ہے، یہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ جو فرشتوں میں سے ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لیتے ہیں، جیسا کہ ورقہ نے کہا کہ جبرائیل امین اللہ تعالی علی وحیہ، تو یہ اللہ کے وحی کے امین ہیں۔ جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ ان کی امانت داری کیا ہے وحی کے معاملے میں؟ اللہ سے وحی لی اور اس کو انسانوں کے رسولوں تک پہنچا دیا۔ انسانوں میں سے رسول کیسے چنے جاتے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، اس کو ہم نے پچھلے خطبات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ انعام کی آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ کے تحت ہم نے اس پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ تو بہرحال فرشتوں میں سے جو رسول اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل ہیں، قرآن مجید کل کا کل جو ہے وہ جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا گیا، جس کی تفصیلات ہم اپنی جگہ پر آگے ذکر کریں گے۔ تو فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن رسولوں کو چنتا ہے وہ رسول انسانوں کے رسولوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں،
اور خدا کے اسی پیغام کو جو ہے وہ وحی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے جو رسولوں تک پہنچایا جائے وہ وحی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو واسطہ بنائے بغیر، یہ وحی کی حقیقت پر ہم کلام کر رہے ہیں کہ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے انسانوں میں سے جو رسول چنتا ہے، جیسے کہ پچھلے انبیاء، جیسے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو پیغام اللہ نے بھیجا فرشتے کے ذریعے سے یہ وحی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بیچ میں واسطہ نہیں بناتے ہیں، بغیر فرشتے کے درمیانی واسطے کے انسانی رسول تک اللہ تعالیٰ براہ راست وحی بھیجتے ہیں، جیسے پیغمبر کے دل میں کوئی بات القاء فرما دی جائے تو، یا ایسے ہی خدا تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا، تو یہ پہلو بھی جو ہے براہ راست دل میں کوئی بات القاء کر دینا یا ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرنا، فرشتے کا اس میں واسطہ نہیں ہے، یہ سب وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کا یہ مقام اور منصب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو، البتہ وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پھر جو ہے درمیان میں حجاب جو ہے وہ حائل رہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کسی رسول کو بھیجے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے پیغام کو اور وحی کو انسانوں میں سے رسولوں تک وہ پہنچا دے۔ انہ علیم حکیم، سورۃ الشورى کی یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، تو جو خواب پیغمبر دیکھیں وہ وحی ہوتا ہے۔ خواب میں پیغمبر علیہ السلام کسی بھی پیغمبر کو جو بھی خواب دکھایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو سچا سمجھا اور اس خواب کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر مذکور ہے اور ہم جانتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اس خواب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر پائے، صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عمرے کا قضا کیا۔ تو اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی شروع ہونے سے پہلے 6 ماہ تک سچے خواب دکھائے جاتے رہے۔ تو یہ سب انبیاء علیہ السلام کی جانب اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ جو بھی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں تک یعنی انسانوں میں سے رسولوں تک پہنچاتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی وحی بھیجی جیسے کہ پچھلے انبیاء کو وحی بھیجی گئی، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ تو یہ جو ہے وحی کا ہم نے تعارف پیش کیا کہ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، بہت زیادہ لغوی تحقیق میں ہم نہیں گئے ہیں، عام آدمی کو آسانی سے وحی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اس کو ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو وحی بھیجی گئی اس کا جو ہے اکثر اور غالب حصہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی بھیجی گئی ہے، جس کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی 2 باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ امت محمدیہ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باتوں کے نازل کرنے کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ گناتا ہے، ایک الکتاب، دوسرے الحکمہ۔ الحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو قرآن مجید سے علیحدہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح، تفصیل، تعلیم، تبلیغ کے لیے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل احکامات قرآن مجید سے ہٹ کر دیے، وہ سب الحکمت کے تحت آتے ہیں۔ اس کو ہم اپنے مقام کے اوپر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید کل کا کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جن کا ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا، وہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل نے پہلی وحی دی، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نبی اور رسول بنایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے گھر کی جانب، اور جس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری معاملہ تھا، ایک بشری تقاضا تھا
کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے وہ وحی پہنچی تو آپ نے اس رد عمل کا اظہار کیا جس کی تفصیل ہم نے ذکر کی. ایسے ہی ورقہ ابن نوفل کے پاس خود انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ. حضرت خدیجہ کی تسلی ہوئی تو جو بھی احوال وہاں پر سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا خشیت علی نفسی حضرت خدیجہ کے سامنے, یہ جملہ جو ہے وہ عظیم الشان کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا اس کے اظہار کے لیے یہ جملہ تھا. ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 6 ماہ سے جو ہے وہ سچے خواب دکھائے جا رہے تھے, اور ان 6 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن رات حرا کے اندر اپنا وقت گزارتے, وہاں پر التفکر والاعتبار غور و فکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پوری مدت میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستوں سے گزرتے, حرا کو آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آنے جانے کے دوران جو ہے وہ شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سلام کرتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت جبرائیل نے جو ہے جب آئے, روایات میں ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل آئے, لیکن آنے سے 2 دن پہلے ہفتہ اور اتوار کو, ہفتے کو ایک بہت ہی جو ہے روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, اور اسی طریقے سے ہفتے کے دن ایک بہت بڑی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. یہ سب جو ہے وہ وحی کے آنے اور حضرت جبرائیل کے جو ہے وہ ظاہر ہونے سے پہلے کے جو ہے وہ مقدمات تھے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار رہیں کہ کچھ خاص واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور اس روشنی ہفتے کے دن اور اتوار کے دن اس روشنی اور اس آواز کو غیر معمولی سننے کے باوجود, دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں موجود رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہادر تھے. ایسا نہیں ہوا کہ حرا میں یہ واقعات غیر معمولی انوکھے جو ہے وہ نادر آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرا کو چھوڑ کر وہ بستی میں آ گئے ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کیا. پھر جب حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو ابتدائی آیات سورہ علق کی دی اور نبوت کے منصب پر فائز ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نوید سنائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کامل یقین حاصل ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو بہت مشہور محدث ہیں, شارح بخاری, انہوں نے کہا فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَهُ أَيْقَنَ بِالْحَقِّ وَاعْتَرَفَ بِهِ, کہ جب حضرت جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام کو اور اللہ کے کلام کو سنا تو انہوں نے حق پر یقین کر لیا, جو بھی ان کو ذمہ داری دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا, اقرار کیا. یہ نہیں ہوا کہ جو ہے آپ کسی شک اور شبہ کے جو ہے وہ شکار رہے ہوں. باقی حضرت خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل کے سامنے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل بشری فطری رد عمل تھا. قرآن مجید کے نزول کی کیفیت کیا ہے, یہاں اس کو سمجھیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو پورا قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا, بلکہ پہلے جو ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی. پھر اب آگے ہم ذکر کریں گے کہ پھر آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی, اور وہ بھی جو ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل. اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. علق کی ابتدائی آیات, مدثر کی ابتدائی آیات, اسی طریقے سے دوسری اور صورتوں کی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی آیات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے نازل ہونے سے پہلے رمضان کے مہینے میں, جب آپ کو رسول بنایا جانا طے تھا, آپ کی بعثت سے قبل رمضان کے مہینے میں جو ہے قدر کی رات میں قرآن مجید مکمل الذکر اور لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل کے حوالے کیا گیا, جو وحی کے امین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور حضرت جبرائیل نے قرآن مجید کو جو ہے وہ آسمان دنیا پر مکمل قرآن اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بیت العزت کے اندر پہنچایا. آسمان دنیا پر بیت اللہ کے موازی جو ہے جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام بیت العزت ہے روایات کے اندر. تو الذکر اور لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل نے قرآن مجید کو حاصل کیا اور اللہ کے وحی کے امین کی حیثیت سے بیت العزت میں مکمل قرآن کو پہنچایا. پھر وہاں سے جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, مناسب احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن مجید کو جتنی آیات کا حکم ہوتا, جس صورت کی جس آیت کا حکم ہوتا, وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل پہنچاتے. جو قرآن مجید
لوح محفوظ سے بیت العزت میں منتقل کیا گیا، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے انزل فیہ القرآن۔ قرآن کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تنزیل اور دوسرا ہے انزال۔ انزال یعنی مکمل قرآن مجید کو نازل کر دینا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ماہ جس کے اندر جو ہے قرآن مجید کو مکمل نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت تک۔ اسی کو سورۃ القدر میں ذکر کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آسمان دنیا سے اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کا کوئی مخصوص حصہ لے کر نازل کرتے، اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ سورۃ الاسراء کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس کی حکمت بھی بیان کی۔ اس کی حکمت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ قرآن مجید نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، ایک حکمت نہیں بیان کی بلکہ کئی حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی کہ آپ پر پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کی گئی۔ کفار بھی اس پر اعتراض کرتے تھے کہ پوری کتاب نازل کرنا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید کو پورا نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچائی جائے، آپ کے دل کو قرار پہنچایا جائے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کے نازل ہونے کا اسلوب یہ رہا کہ جب بھی ضرورت ہوئی، جو مناسب حالات رہے، قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی۔ یعنی جس وقت جس مضمون کو بیان کرنے کی ضرورت ہوئی، مثلا مومنین کی جانب سے کوئی سوال کیا گیا، اب اس سوال کا جواب آ رہا ہے، یا مخالفین کی جانب سے کوئی اعتراض کیا گیا، اب اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب نازل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس پورے دورانیے میں قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا 23 برس تک اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رابطہ رہتا تھا، جو تعلق رہتا تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین حاصل رہتی تھی۔ یہی حکمت ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ مسلسل وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہے۔ جب بھی کوئی بات پیش آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کر دی جاتی۔ تو اس پورے عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جو ہے جماؤ اور ثبات حاصل رہتا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے رابطہ ہے۔ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اطمینان میں رہتے تھے کہ جو بھی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رہنمائی ہوگی۔ یہ جو ہے حکمت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ دوسری حکمت قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے اندر کہ قرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اس میں جو حکمت بیان کی گئی ہے، اگر پورا قرآن مجید ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اب اس میں ایمانیات بھی ہیں جن کا موضوع بہت وسیع ہے، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، کتابوں کا ذکر ہے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کے احوال کا ذکر ہے، جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کیا احوال پیش آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے حشر کے میدان کے اتنے تفصیلی احوال قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جنت و جہنم کے تفصیلی احوال، اہل جنت اور اہل جہنم کے تفصیلی احوال، ان کے مذاکرات وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے اندر احکام ہیں، احکام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو ان پورے مضامین کو اگر ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اس کا سمجھنا مشکل ہوتا اور ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ بتدریج اللہ کے ہدایت کی تعلیم جو ہے اس کے بندوں کو ملتی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور وہ ہدایت انسانوں کے فکر اور ان کے عمل کا حصہ بنے، ان کا ایمان اس سے بنے اور ان کا عمل اس سے سنورے۔ اس کی قرآن مجید کی ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے میں ان کو آسانی ہو، بندوں کو آسانی ہو۔
اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیک وقت کتاب مجید نازل کر دیتے، لیکن بندوں کی ضرورت اور ان کے حالات کے مناسب تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ مثال کے طور پر توحید اور آخرت اور رسالت ہے وہ مکے میں کے اندر جو ہے بیان کیے گئے، ایمانیات کے مضامین مکہ کے اندر بیان کیے گئے، اور وہاں ایمان مضبوط کرنے کی کوشش اور محنت ہوتی رہی۔ مکی زندگی کے اندر ایمان مضبوط کرنے کی کوشش اور محنت ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے اور وہاں پر جو ہے احکام نازل ہوئے، تو پہلے چونکہ ایمان بن چکا تھا اور بہت مضبوط بن چکا تھا، اس کی مضبوط بنیادیں اور جڑیں جو ہیں اس کی مضبوط ہو چکی تھی، تو اب احکام کو قبول کرنا آسان ہو گیا۔ اگر پہلے ہی احکام دے دیے جاتے تو احکام کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ احکام کی حکمتوں کے اندر اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کئی احکام ایسے ہیں، حرمتیں جن کو جو ہے بتدریج حرام قرار دیا گیا، بیک وقت نہیں قرار دے دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب کی حرمت ہے، اب پوری کتاب کے اندر شراب کی پہلے جو ہے بھائی اس کے اندر جو ہے کچھ منافع بھی ہیں لیکن اس کا نقصان غالب ہے۔ پھر ایک جگہ ہے کہ جو ہے حالت حالت نشہ میں نماز کے قریب مت آؤ، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ نہیں اس نجس گندگی کو چھوڑو۔ اب ایک ہی کتاب کے اندر یہ ہے، لیکن جب ترتیب نزولی کو دیکھتے ہیں، اترنے کی جو ترتیب دیکھتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی پہلے یہ حکم دیا گیا، پھر یہ حکم دیا گیا، پھر یہ حکم دیا گیا۔ اور مؤمنین کے، ایمان قبول کرنے والوں کے جو احوال تھے، حالات جو تھے، ان حالات کے مناسب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تاکہ فکر اور عمل بتدریج مضبوط ہوتے جائیں۔ یہ حکمت قرآن مجید نے جو ہے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی بیان کی ہے کہ چند آیات نازل ہوئیں، کوئی ایک سورت نازل ہوئی۔ چنانچہ پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی بالکل ابتدائی 5 آیتیں، جس کی تفصیل ہم نے جو ہے وہ پچھلی نشست میں ذکر کی ہے۔ مختصر پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو، کہ پہلی وحی میں جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے، پڑھو، علم حاصل کرو، اور پڑھنا کیسے ہو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو، بغیر رب کی مدد کے علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے رب کے نام سے پڑھو۔ پھر اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ رب کے نام سے پڑھو، لیکن رب کون ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اس لیے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے کہ الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جو خالق ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ یہاں بھی کس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کیا، بس الذی خلق، بغیر کسی شرط کے، اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ خالق ہی رب ہے، اور جو ہے جو انسانوں کو جو ہے پال رہا ہے۔ پھر انسان غور کرے کہ پوری کائنات میں خود اس کی تخلیق کیسے ہوئی، پوری کائنات تو پیدا، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، بہت غیر معمولی پیدا کیا۔ انسان کو فرمایا خلق الانسان من علق، بالکل پہلی وحی کے اندر کہہ دیا گیا۔ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں نطفے سے جو ہے وہ جنین جو ہے وہ علق کی شکل میں بنتا ہے، اور پھر اس سے انسان جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں۔ اس علق میں یہ اشارہ ہے کہ کیسی حقیر حالت سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا مکمل انسان بنایا۔ علق جو ہے حمل کی جو ابتدائی حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لوتھڑا۔ تو جب نطفہ جم جاتا ہے لوتھڑے کی شکل میں، وہ علق ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ رحم کے اندر ایک معلق شکل کے اندر ہوتا ہے، تو دونوں مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ بتدریج پھر انسانی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ بناتا ہے۔ قرآن نے سوال کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، بتاؤ کہ انسانی وجود کو کون بناتا ہے رحم مادر میں، ان کی تخلیق کون کرتا ہے، ان کی صورت گری کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آل عمران کی آیت ہے۔ تو اس پہلی وحی کے اندر بتلایا گیا کہ انسان اپنی تخلیق پر بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ علق سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، جمے ہوئے جو ہے لوتھڑے سے، اور مکمل انسان، دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا۔ تو اس پہلی وحی کے اندر اس احسان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہیں پیدا کیا، اور اسی طریقے سے
تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب بہت ہی عزت والا ہے جس نے تمہیں علم دیا اور قلم سے علم دیا۔ یہاں دیکھیے اقرأ کو پھر دہرایا گیا، پڑھیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پڑھتے رہیے، آپ کو آپ اپنی امت کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے اللہ کے کلام کو۔ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے صاحب علم بنایا، اور پھر اس احسان کو ذکر کیا کہ علم کے تحفظ کے لیے علم دیا، اور پھر علم کا تحفظ، اس کی بقا کے لیے، نسل در نسل اس کی اشاعت کے لیے قلم کا استعمال سکھایا۔ سب سے پہلی ہستی جس نے قلم کو استعمال کیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ بندوں کے لیے جو سب سے اہم ترین چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس کو جاری کیا ہے۔ بہرحال اس نعمت کو یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو ہے علم دیا اور قلم کے ذریعے سے علم دیا، اور جو انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ وہ تمام علوم و فنون ان سے انسان کو مالا مال کیا جس کا انسان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ ایک کیسا عظیم احسان ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، انسان وہی جان سکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان بنایا اور ساتھ ہی جو ہے علم جیسی عظیم دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی تھی۔ تخلیق کا ذکر، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور پڑھو، علم حاصل کرو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ ایک عظیم الشان جو ہے وہ آغاز رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا جو شروعات ہے ایک عظیم الشان شروعات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر گھر تشریف لائے اور گھر آ کر کہا کہ جو ہے وہ مجھے چادر اڑا دو، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعات کو سن کر آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ ساری تفصیل ہم نے جو ہے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ پھر کچھ دنوں تک کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا۔ وفطر الوحی، وفطر الوحی، صحیح بخاری کی جو ہے وہی روایت جس کے اندر ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیلات ذکر کی ہیں، اس کے آخر میں ہے وفطر الوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف رہا۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی وحی کے تجربے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر جو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑا اس کا اثر جو ہے وہ دور ہو جائے، اور آپ ذہنی طور پر آئندہ وحی کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وحی کا ثقل جو ہے، وحی کا بوجھ جو ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ وہ وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتے کا آنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور انسان کو وحی پہنچا کر جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی عام وحی نہیں کہ صرف عام پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ اللہ کا کلام اس کا نزول ہو۔ یہ ایک نہایت عظیم الشان معاملہ تھا۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے بوجھ سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ خاشعا متصدعا، ظاہر بات ہے قرآن کا نزول کا تحمل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، خالق رب العالمین رب العرش العظیم کے کلام کا تحمل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کلام جو علم ہمیں دیا ہے، صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ کا کلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ ہی اس کا تحمل کر سکتے تھے۔ پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو اللہ کی کتابیں قرار دیا گیا ہے، اللہ کا کلام نہیں قرار دیا گیا۔ بہرحال آپ اس کی تفصیل ہم پھر کبھی ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کا تحمل کیا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے سلسلے کو روکے رکھا، اور دوسری وحی سے پہلے کچھ وقفہ رکھا تاکہ پہلی وحی کے تجربے سے آپ کی طبیعت پر جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کے لیے بڑے مشتاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وحی الہی کا غیر معمولی شوق بڑھ گیا تھا۔ یہ وقفے کے اندر کہ جب وحی رک گئی
تو پہلی وحی آئی تو پھر دوبارہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دوبارہ کیا احکام ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غیر معمولی شوق کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اور اس مدت میں جب کہ وحی رکی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر، بستی سے باہر نکل جاتے تھے، مکہ میں بستی سے باہر نکل جاتے تھے. جب آپ پہاڑی سلسلوں میں چلتے، کسی پہاڑ پر یا ہرا کی جانب جو ہے وہ جاتے اور وہاں چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ڈر ہوتا آپ کے انہماک سے کہ کہیں آپ جو ہے وہ گر نہ جائیں کسی پہاڑی پر سے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا، ایک خاص کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی کہ آپ شاید خود کو گرا دیں گے. تبھی حضرت جبرائیل جو ہے وہ ظاہر ہوتے اور کہتے یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. انت رسول اللہ حقا، یا محمد انت رسول اللہ حقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسکین حاصل ہوتی. بعض روایات میں ہے کہ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو پہاڑوں سے کہیں گرا دینے کی، بالکل جب وحی رکی بھی رہی آغاز کے اندر، پہلی وحی کے بعد یہ کئی مرتبہ یہ کیفیت شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، اور ہر مرتبہ حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دیتے. اسی دوران پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، تو میں نے جو ہے وہ ایک آواز سنی آسمان سے، اور میں نے پھر جو ہے پہلے میں نے آواز پر غور نہیں کیا، اسی کیفیت پر کس طرف سے وہ آ رہی ہے، تو دائیں بائیں میں نے دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا. پھر دوبارہ جو ہے میں چلا آگے تو پھر مجھے آواز سنائی دی، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا، اور پھر میں نے جو ہے آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، غور نہیں کیا، ادھر کوئی نہیں تھا، تو پھر میں آگے بڑھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، فرفعت بصری، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی نگاہ کو اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہے. فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ، اس وقت ایک خاص کیفیت جو ہے وہ رعب کی مجھ پر طاری ہوئی اور میں جو ہے وہ واپس لوٹا، اور میں گھر آ کر میں نے پھر وہی کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے دوسری وحی کو نازل کیا. انزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ جو ہے سورہ مدثر کی ابتدائی وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد سے وحی آتی رہی. فحمی الوحی وتتابع، اب پھر اس کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا. یہ دوسری وحی ہے سورۃ المدثر کی، ابتدائی 5 آیات. پہلی وحی علق کی ابتدائی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اقرأ کا حکم تھا، لیکن کوئی ذمہ داری اس میں نہیں ڈالی گئی تھی. پہلی وحی کے اندر صرف چند حقائق کو بیان کیا گیا تھا، فیکٹس بیان کیے گئے تھے. دوسری وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنی نبوت اور رسالت کے مقام کے مطابق اپنے عظیم جو ہے عظیم الشان جو آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کام کا اب آغاز کر دیں، اس کی شروعات کر دیں. کیا ہے وہ کام؟ اللہ کے بندوں کو ان کی روش کے، جس روش پر وہ چل رہے ہیں اللہ کے بندے، کفر میں، شرک میں، گمراہی میں، معصیت میں، گناہوں میں، غفلت میں، اس روش کے انجام سے انہیں ڈرائیں. یا ایھا المدثر، اے کملی والے. بہت ہی خوبصورت خطاب ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صورت میں اختیار کیا گیا. پھر اسی طریقے سے ایک اور صورت میں بالکل جو ابتدا میں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اس کو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو خدا کا خوف دلائیں اور کفر اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے. رب کی عظمت اور کبریائی کے بیان سے مقام رب جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، وہ دلوں میں جو ہے وہ ڈر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس سے جو ہے وہ ڈر پیدا ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ کی عظمت کا بیان بہت ضروری ہے، اللہ کا تقدس کا بیان بہت ضروری ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی کا مذاکرہ جو ہے وہ کرتے رہنا ضروری ہے. اس سے اعمال اور اخلاق کی جو ہے وہ اصلاح ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
پھر اللہ کی کبریائی کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے پاکی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا مقام یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کی عبادت کرے تو پاکیزگی کی حالت میں کرے، پاکیزگی شرط ہے، تو یہ ظاہری شرط بیان کی گئی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اگلی آیت میں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، باطنی پاکیزگی بیان کی گئی ہے کہ بتوں کی گندگیوں سے خود کو بچائیے، آپ بچتے رہے ہیں اور آگے بھی بتوں کی گندگیوں سے جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھیے۔ یہ دوسری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کی یعنی تبلیغ کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی، لوگوں کو ڈرائیے، کس چیز سے؟ جس روش پر وہ چل رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کی اور آخرت سے غفلت کی، اس روش کے انجام سے ڈرائیے، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اللہ کی عبادت کے لیے پاکیزگی کو جو ہے وہ اختیار کیجیے۔ اور اس وحی کے نزول کے بعد بالکل آغاز ہی میں روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عملی جو حکم نازل ہوا، حضرت زید ابن حارثہ رضی کہتے ہیں، ان سے روایت میں منقول ہے کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تبھی حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھلایا، نماز کا طریقہ سکھایا، خود نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور بالکل آغاز اسلام سے دین اسلام میں نماز شروع ہو گئی۔ آپ گھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو بھی نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور حضرت خدیجہ نے بھی جو ہے وہ نماز کا آغاز کر دیا، نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، نماز کا اہتمام شروع کر دیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ معراج کی شب میں 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے، جو واقعہ جو ہے تقریباً 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے جو 13واں سال ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، تو معراج کی شب میں 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئی امت پر۔ اس سے پہلے بالکل شروع سے جو نمازیں فرض ہوئی ہیں، صبح اور شام میں 2 رکعتیں جو ہے وہ نمازیں فرض تھیں، اور کچھ وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہو گیا تو تہجد کا جو ہے وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا۔ یہ دعوتی محنت کے لیے تہجد کی جو اہمیت ہے اس کو ہم آگے جب اس کا ذکر آئے گا، جب اس کا مقام آئے گا تو اس کو ہم واضح کریں گے۔ ایک داعی جو ہے وہ دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلانے کے منصب پر جو ہے وہ فائز ہوتا ہے، وہ محنت وہ کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ راتوں کو، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ نیند میں ہو، غفلت میں ہو، لیکن داعی جو ہے وہ جاگتا ہے اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، دعوت کے لیے جو ہے وہ طریقہ وہاں سیکھتا ہے، اور دعوت کے لیے دعائیں جو ہیں وہ وہاں کرتا ہے راتوں میں، تہجد کے وقت میں۔ اس کو ہم اپنے جگہ کے اوپر آگے انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے جہاں پر اس کا حکم آیا تھا۔ تو اس دوسری وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری آئی، انذار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اب شروع کر دیں، تبلیغ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دعوت سب سے پہلے کس کے سامنے دی جائے، کس کو دی جائے، کس کے سامنے رکھی جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انہی لوگوں سے اس بات کو شروع کیا جا سکتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو پہلی وحی کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں، اس لیے علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور یہ بات جو ہے کہ اسلام میں خواتین کی جو عظمت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ایک خاتون ہے، عظیم ترین خاتون ہے، حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں الصدیقۃ الکبریٰ۔ جب ہم حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدیق اکبر، سب سے بڑے تصدیق کرنے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ابھی اس کو ذکر کر رہے ہیں آج ہی کی نشست میں۔ اور حضرت خدیجہ کیا ہے؟ الخدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں نا، وہ ہے خدیجہ الصدیقۃ الکبریٰ ہے، وہ کہ سب سے بڑی تصدیق کرنے والی، اور سب سے پہلے بھی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، کہ اگر میں اس دن کو پاؤں یا وہ دن مجھے پائے جب آپ کے اوپر حالات آئیں گے، آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی،
تو میں اس وقت آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ علماء امت نے اس بنیاد پر ورقہ ابن نوفل کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں ورقہ ابن نوفل شامل ہے۔ احادیث میں ورقہ ابن نوفل کے دیگر فضائل بھی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ورقہ ابن نوفل نے تو انہوں نے کہا ابشر فانا اشہد انک الذی بشر بہ عیسی ابن مریم، آپ خوشخبری قبول کیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کی عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے وہ بشارت دی تھی، اور آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہی وہ فرشتہ ہے۔ انک نبی مرسل، کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت القص، یہ عیسائی راہبوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے القص، قسیسین، لقد رأیت القص فی الجنہ، میں نے جو ہے انہیں جنت کے اندر دیکھا ہے، علیہ ثیاب بید لأنہ آمن بی وصدقنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ ایک جو ہے عیسائی راہب جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لے اور یہ جان لے کہ آپ نبی ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہ کی ہو لیکن آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کی تصدیق کرنا ہے ان علامتوں کی بنیاد پر، مثلا جو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، ان نشانیوں کی بنیاد پر جو تورات اور انجیل سے معلوم ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا لِأَنَّهُ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، سیرت نگاروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس میں صاف الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، بخاری شریف کی روایات میں۔ البتہ بعض روایات میں یہ ہے کہ دعوت اسلام کے جو ہے وہ شروع ہو جانے کے بعد بھی ورقہ ابن نوفل حیات تھے، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی حیات تھے جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا اور قریش کے سردار کفار جو ہے حضرت بلال کو اذیتیں دیتے، مکہ کی گلیوں میں جو ہے انہیں گھسیٹا جاتا اور جو لوگ ستاتے ورقہ ابن نوفل انہیں ٹوکتے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور حضرت بلال کو تسلی دیتے۔ البتہ جب بعد کے ادوار میں جب اسلام کا چرچا پھیلا، ابتدا میں تو اسلام جو ہے وہ مظلوم حالت میں تھا، اسلام جو ہے وہ مظلوم اس معنی میں کہ اسلام قبول کرنے والے مظلوم تھے اور بہت زیادہ چرچا اس وقت اس کا نہیں تھا، لیکن جب بعد میں چرچا اسلام کا پھیلا تو اس سے پہلے جو ہے حضرت ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اسی کو بخاری نے ذکر کیا ثم لم ینشب ورقہ ان توفی، کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو دو شخصیات ہیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسرے ورقہ ابن نوفل، یہ وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے کسی دعوت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بالکل قریبی لوگوں کو جو ہے سوچا کہ ان کو دعوت دی جائے، تو گھر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی جو ہے وہ پلے بڑے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ کے اندر ایک بہت سخت قحط کا زمانہ آیا اور جس میں قریش اور مکے کے لوگ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے قحط سے متاثر ہوئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ساتھ مل کر یہ بات کی کہ ابو طالب جو ہیں ان کے گھر میں بچے بہت ہیں اور کیسا قحط کا زمانہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے بوجھ کو کم کریں۔ اور دونوں نے مل کر طے کیا کہ کچھ بچوں کی ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور اس کی شکل یہ اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت ابو طالب کے گھر گئے اور کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو میں سے کسی ایک کو عباس، کسی کو میں جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ کر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی عقیل کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور تم ان کے علاوہ جن کو مناسب سمجھو اپنی کفالت میں لو۔ چنانچہ حضرت عباس نے جو ہے وہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ شامل کیا
اور اب جعفر کو جو ہے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، اور حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ پروان چڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو دیکھا کہ آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے ایک موقع میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا عمل ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ الذی اصطفى لنفسہ وبعث بہ رسلہ فادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ والی عبادتہ وکفر باللات والعزی، کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسولوں کے اپنے لیے پسند فرمایا، رسولوں کو اس دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی جانب بلاتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ الوہیت میں، اس کے معبود ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کی جانب میں تمہیں بلاتا ہوں، اور لات اور عزیٰ کے انکار کی جانب میں تمہیں بلاتا ہوں۔ دین اسلام میں اللہ کی توحید کی طرف بھی بلانا ہے اور شرکا کی نفی بھی کرنا ہے، ان کا کفر بھی کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے اس جانب بلا رہے ہیں، لیکن میں آج سے پہلے میں نے اس بات کو کبھی سنا نہیں، میں اس معاملے میں لست بقاد امرا حتی احدث به ابا طالب، اس معاملے میں میں خود سے کوئی جو ہے ڈیسیشن لینے سے پہلے ابو طالب سے اس بارے میں بات کروں گا، ابا جان سے بات کروں گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کا اعلان ہو۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اعلان کرنے سے پہلے۔ ہم اس نقطے کو بعد میں ظاہر کریں گے کہ نبی اپنے ہر عمل بعد میں ظاہر کریں گے، مطلب بار بار اس کو ذکر کرتے رہیں گے تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ دین کو سمجھنا، اس کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، سیرت سمجھنے کے لیے یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی اپنے ہر قدم کو اللہ کی وحی کی بنیاد کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے علی الاعلان دعوت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوعیت کا نہیں آیا جیسے کہ بعد میں آیا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین آیا، اور بھی جو ہے انذر عشیرتک الاقربین جو ہے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں آئے۔ علانیہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ جو ہے اس کی دعوت نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے تشہیر بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس کو ابھی قبول نہیں کر رہے ہو تو تم فقتم ھذا، اس کو تم اپنی حد تک رکھو، اور ابھی اس کا تم اعلان کسی سے مت کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس رات جو ہے وہ میں ٹھہر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رات میرے دل میں جو ہے اسلام کو ڈال دیا، اور جب میں صبح میری ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ ماذا عرضت علیہ، آپ نے کل جو باتیں مجھ سے کہی تھی وہ کیا تھی، کیا کہی تھی آپ نے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا اپنی بات کو کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَتَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، لات اور عزیٰ کے معبود ہونے کا تم انکار کرو، وہ ہمارے معبود نہیں ہیں، وَتَبَرَّأْ مِنَ الْأَنْدَادِ، اور تم اللہ کے جتنے بھی ضد اور ند ٹھہرائے جاتے ہیں، جتنے بھی شرکا بنائے جاتے ہیں، ان سے اپنی برات کا اعلان کرو، یہ میری دعوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، لیکن اس کو سمجھیے روایات میں ہے حضرت علی نے اپنے اسلام کو اس وقت چھپایا، کتما اسلام ہو، یہ جرم نہیں تھا، ظاہر نہیں کیا۔ حضرت علی نے اپنے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرنا تھا، اس کو ظاہر کیا۔ حضرت خدیجہ کے سامنے آپ کا اسلام ظاہر تھا، لیکن دوسرے لوگوں سے وہ اسلام انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو علی الاعلان اپنے ظاہر کیا، اور اپنے قریبی حلقے میں جو ہے انہوں نے اسلام کی دعوت کا آغاز کر دیا، ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ ان سے پہلے ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، گھر کے ایک فرد، حضرت زید ابن حارثہ۔ سیرت میں یہ بار بار اب آگے ہم کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ حضرت زید ابن حارثہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت غیر معمولی اہمیت تھی۔ ایک واقعہ تو ہم نے جو ہے نبوت اور رسالت سے پہلے کا ذکر کیا ہے کہ کیسے حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ حقیقی وہ غلام نہیں تھے، ان کے بعد رشتہ داروں نے ان کے والدین سے عداوت اور دشمنی میں ان کو کڈنیپ کیا، اغوا کیا،
اور پھر اس کو لا کر جو ہے وہ دور دراز کے شہروں کے اندر ایک غلاموں کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو ہے وہ فروخت ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے رہے، حتیٰ کہ ان کے والدین آئے جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر جو ہے زید ابن حارثہ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، تو والدین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ ہمیں زید حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ان کو لے جا سکتے ہو، میری طرف سے جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ رشتہ داروں نے کہا کہ کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے والدین پر تم جو ہے، جو تمہارے والد نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، اقربا میں سے نہیں ہیں، ان کو تم ترجیح دے رہے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا ہاں، میں ان میں ایسی بات دیکھتا ہوں کہ میں ان کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جو ہے گھر کے افراد میں حضرت زید ابن حارثہ بھی ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت نہیں، وہ تو مدنی ہیں، ان کا ذکر ہجرت کے بعد انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ حضرت زید ابن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت علی کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کے باہر افراد کے اندر جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کے خلوص، آپ کے حسن کردار سے جو ہے یہ لوگ واقف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے، لیکن تھے گھر سے باہر کی شخصیت، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، اپنی رسالت کو پیش کیا۔ سلام ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی عظمت پر کہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام کو قبول کیا، اور اپنے اسلام کو چھپایا بھی نہیں، بلکہ اپنے حلقے میں اسلام کی انہوں نے خود اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ ابن اسحاق مشہور سیرت نگار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا ان میں سے ہر ایک کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، کچھ تردد، کچھ جو ہے جھجک، ہچکچاہٹ سب کے اندر رہی، الا ما كان من ابی بکر ابن ابی قحافہ ما عکم عنہ حین ذکرتہ لہ وما تردد فیہ، کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا انہیں کوئی تردد نہیں ہوا۔ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو قبول کیا انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی جھجک، بغیر کسی دیری کے، بغیر کسی تردد کے انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا اور میری تصدیق کی۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کی کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ عتیق جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے جو والد ہیں ابو قحافہ بھی ان کی کنیت ہے والد کی، ان کا نام ہے عثمان۔ قریش میں حضرت ابو بکر نہایت جو ہے وہ اونچے نسب والے تھے، بنو تیم سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، قریش کی جو ہے وہ ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر عرب کے جو انساب ہیں اس کے ماہر تھے، عربوں کے اندر جو گنی چنی خوبیاں تھیں ایک ان میں سے ہے انساب، علم الانساب، جینیالوجی، نسب جو ہے ان کا وہ جو ہے اس کے ماہر تھے۔ لینیج، کون سا فرد کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے کا عربوں کے اندر کیا مقام ہے، کون نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ عرب ہے، کون عجم ہے، کس کا نسب کہاں جا کر جو ہے اس کا سلسلہ جڑ رہا ہے، اس کو ہم بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کریں گے۔ عام طور پر اس کو ہماری تقریروں میں اور ہمارے خطبات میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ دعوت اسلام کے لیے حضرت ابو بکر کی شخصیت، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے لیے حضرت ابو بکر کی شخصیت نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ حج کے موسم میں جب عربوں کے قبائل مکے میں آتے تھے تو ان سے واقفیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ یہ کون سا قبیلہ ہے، ان کی اصل کیا ہے، ان کے پاس کن چیزوں کی اہمیت ہے،
اس کے ماہر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تمام عرب کے جو ہے جتنے قبائل ہیں ان کی انصاب سے ان کی واقفیت تھی، اور بعد میں یہ اسلام کی دعوت کے لیے بہت کام آیا. مشہور تاجر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں میں جو ہے بہت ہی وقار والے، اعلیٰ اخلاق والے، بہت ہی مقبول ہے جو ہے عرب اور قریشی کی حیثیت سے جو ہے جانے پہچانے جاتے تھے. تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو اپنے ظاہر کیا، اپنے قریبی حلقے کے اندر جو ہے انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کر دی. حضرت ابن اسحاق جو ہیں سیرت نگار کہتے ہیں لما اسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اظہر اسلامہ ودعا الی اللہ و الی رسولہ. اسلام کو جب انہوں نے قبول کیا، اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کیا، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی. ایک اللہ کی جو ہے وحدانیت کو قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. صرف توحید کی دعوت نہیں، دعا الی اللہ و الی رسولہ. حضرت ابو بکر کی دعوت پر قریش کے اہم نوجوانوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ، یہ سب جو ہے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان ابن عفان یہ بنو امیہ کے جو ہے وہ فرد تھے. قریش کے جو الگ الگ قبائل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس نسب میں ہاشم کے والد ہیں عبد مناف. تو عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، بلکہ کئی بیٹے تھے. ایک ہاشم، دوسرے عبد شمس. عبد شمس سے جو سلسلہ چلا ہے اس سے حضرت عثمان ابن عفان ہے. ہاشم سے جو سلسلہ چلا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عبد مناف سے لے کر جو اوپر ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب ہے. دوسری شخصیت جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو عوام ہیں حضرت زبیر کے والد، یہ اور حضرت خدیجہ ان کے جو والد ہیں، خدیجہ بنت خویلد، زبیر ابن عوام ابن خویلد. خویلد کے ایک بیٹے جو ہیں عوام ہیں، عوام کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت زبیر ہیں، اور خویلد کی بیٹی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں. تو حضرت زبیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس وجہ سے رشتہ داری ہے کہ قصی ابن کلاب پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت زبیر ابن عوام کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور ساتھ ہی عوام جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بھائی بھی ہیں. اس اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ سے بھی رشتہ داری ہے حضرت زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشہور تاجر تھے مکہ کے، حضرت ابو بکر کے دوستوں میں سے تھے. انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا، حضرت آمنہ کے خاندان سے، حضرت آمنہ کے قبیلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں، یہ ان کے والد ابو وقاص جو ہیں یہ ہیں مالک ابن احیب، اور ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے کلاب ابن مرہ پر. پانچویں شخصیت جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہیں. طلحہ ابن عبید اللہ یہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو تیم سے، اور ان کا نسب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ملتا ہے مرہ ابن کعب ابن لوئی پر. اور یہ سب کے سب قریشی ہیں، قریش کے بہت ہی اہم شخصیات، اہم خاندانوں سے ان کا تعلق ہے. اہم قبیلے اور اہم خاندان، اہم گھرانے قریش کے، ان سے ان کا تعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر ان پر حضرت ابو بکر نے اسلام کو پیش کیا اور ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سب نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے، ابن اسحاق کی روایت ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی نماز کو شروع کر دیا. نماز اسلام کے اندر بالکل اپنے آغاز سے ہے. جاء بہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین استجابوا لہ فاسلموا وصلوا. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضرت ابوبکر کی محنت کے بعد مکے میں اسلام آہستہ آہستہ جو ہے مکے کے لوگوں کے درمیان پھیلنے لگا، اور بہت قریبی لوگوں کے درمیان اسلام کو پیش کیا جاتا.
بہت تشہیر کے بغیر جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا تو یہ دیکھا جاتا کہ کن کے اندر قبول کا مادہ زیادہ ہے، اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر۔ دنیا کے دیگر اور حالات کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ بھئی حق کو قبول کرنے کا مادہ ان کے اندر ہے تو ان کے سامنے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ بالکل اسلام جو ہے آغاز میں قبول کرنے والی شخصیات میں ان کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ بنو مخزوم سے ان کا تعلق ہے، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، قریش کے قبائل بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تیم، بنو جمح، بنو سہم وغیرہ وغیرہ۔ ان کا نسب بھی کعب ابن لؤی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مل جاتا ہے۔ قریشی ہیں، یہ بہت اہم ترین شخصیت ہیں۔ بنو مخزوم قبیلہ بہت اہم ہے، ولید ابن مغیرہ کا جو ہے یہ قبیلہ ہے، حضرت خالد ابن ولید جس کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل کا قبیلہ، ابو جہل کا قبیلے سے یہ حضرت ابو سلمہ کا تعلق تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ارقم ابن ابی الارقم، یہ نوجوان جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، قریش کا مشہور قبیلہ جس سے ابو جہل کا اور ولید ابن مغیرہ کا تعلق ہے۔ ان ارقم ابن ابی الارقم کا نسب مرہ ابن کعب ابن لؤی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، بنو جمح سے ان کا تعلق ہے۔ کعب ابن لؤی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے دو بھائی اور ہیں، ایک قدامہ ابن مظعون، عبداللہ ابن مظعون، ان تینوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون، قدامہ ابن مظعون، عبداللہ ابن مظعون، بالکل آغاز میں اسلام قبول کرنے والے۔ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو ہاشم سے ہیں۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب جو ہے ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، تو یہ جو ہاشم ہیں عبد مناف کے بیٹے، یہ تاجر تھے اور یہ گئے تھے غزہ اور وہاں پر تجارت کے لیے، اور ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مدینہ میں نکاح کیا تھا اور وہاں پر سلمہ نامی خاتون سے، اور وہاں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تھے جن کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، اور وہیں پر وہ پروان چڑھے۔ بعد میں ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ مدینے کے اندر یثرب، جس اس وقت جو نام تھا، وہاں پروان چڑھ رہا ہے، تو وہ وہاں گئے اور ان کی والد سلمہ کو جو ہے وہ منایا اور حضرت عبد المطلب کی، اور لے کر جو ہے وہ مکہ آئے۔ جب مکہ آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، تو نام پڑا عبد المطلب۔ تو یہ جو مطلب ہے ہاشم کے بھائی، ان کے بیٹے ہیں حارث اور ان کے بیٹے ہیں عبیدہ، عبیدہ ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، یہ بالکل آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے والے بنی ہاشم میں سے۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل، ہم نے بالکل آغاز میں ذکر کیا حنفاء کا، بعثت سے پہلے وہ لوگ جو مکے کے مشرکانہ ماحول سے بیزار تھے، اور اپنی بیزارگی کا ان میں حضرت سعید ابن زید علی الاعلان اس کو ذکر کرتے تھے اور اپنی برات کا اظہار کرتے تھے کہ مکے کے ان لوگوں کے کفر اور شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، میں دین ابراہیمی پر ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فطرت کے جو دین ہے اس کے اوپر جو ہے میں قائم ہوں، اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ تیری عبادت میں کیسے کروں، میں تجھے مانتا ہوں اور ایسے جیسے کہ حضرت ابراہیم تیری عبادت کیا کرتے تھے اور مانتے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں یہ حضرت سعید ابن زید، جنہوں نے اپنے والد سے تربیت حاصل کی، اور جب ان کے سامنے حق آیا، نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کا جو قبیلہ ہے قریش میں وہ بنو عدی ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ۔ زید ابن عمر ابن نفیل، عمر ابن الخطاب، یہ جو ہیں یہ دونوں ایک ہی جو ہے ان نسب اور نسل ان کا جو ہے وہ آگے جا کر ملتی ہے۔ حضرت سعید جو ہیں ان کی جو بیوی ہیں حضرت فاطمہ، ان کا نام ہے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں بلکہ یہ ہیں فاطمہ بنت خطاب ابن عمر ابن نفیل۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن ہے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں مشہور واقعہ کہ حضرت فاطمہ کے ایمان کا اور حضرت سعید کے ایمان کا جو واقعہ ہے وہ
حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور بعد میں پھر بہن کی حالت دیکھ کر جو ہے ان کی حالت میں کیفیت میں تبدیلی آئی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت فاطمہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت سعید نے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نے۔ ہاں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسماء، بہت چھوٹی سی تھیں اور انہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا۔ حضرت خباب ابن ارد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے آغاز کے وقت ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، جس کی تفصیلات کو جو ہے ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے ان کے آغاز میں اسلام قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی گھرانے میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت خباب ابن ارد جو ہیں وہ یہ بنو زہرہ قریش کے قبیلے کے حلیف تھے، انہوں نے بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کو جو ہے بہت ستایا گیا، بہت اذیتیں دی گئی، جس کی تفصیلات ہم آگے ذکر کریں گے۔ یہ حضرت خباب ہیں جنہوں نے بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت سعد کے بھائی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر ابن ابی وقاص، انہوں نے بھی بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا۔ بنو زہرہ سے ان کا تعلق ہے، جو رشتہ حضرت سعد کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی رشتہ حضرت عمیر کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو حذیل کے فرد تھے اور بنو زہرہ کے حلیف تھے، بالکل آغاز میں اسلام قبول کرنے والے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے بالکل شروع کے اندر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ یہاں دو باتوں کو بہت اچھی طریقے سے صاف سمجھ لیجئے کہ اس مرحلے پر اسلام قبول کرنے والے لوگ کون ہیں، ہاں، اور اس وقت کس بنیاد پر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ سوال ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اسلام کے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں، ہاں، بلکہ آج اسلام کے بعض مخالفین کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہوئے، کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ کیا یہ الزام صحیح ہے؟ غور کیجئے کہ بالکل آغاز میں اسلام جب پھیلا تو کس زور سے پھیلا، کس طاقت سے پھیلا۔ اس وقت تو اسلام کے پاس کوئی طاقت ہونا تو بہت دور کی چیز ہے۔ اسلام اس وقت اگر کوئی قبول کرتا اور اسلام ظاہر کرتا تو اس کے جان کے لالے پڑ جاتے تھے، اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ تو تب لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیا اسلام میں کشش تھی اس وقت جو انہوں نے اسلام کو قبول کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا ان میں ایک بہت غیر معمولی بات تھی کہ وہ لوگ حق پسند تھے۔ آج ہم دینداری کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں اسلام نسل در نسل آیا ہے، ہاں، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حق بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، دلیل سے واضح بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ بہت ہی چنندہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو فطرت پر باقی رہتے ہیں، اور حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو علی الاعلان اس کے حق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل آغاز میں اسلام قبول کرنے والے فطرتاً ایسی طبیعت پر تھے اور ایسے پاکیزہ اخلاق والے لوگ تھے کہ ان کے سامنے حق آیا اور انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ دوسری بات، اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، نہ پہلے نہ بعد میں، بلکہ اپنے حق ہونے کی بنیاد پر پھیلا، اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا، اپنی علمی قوت کی بنیاد پر پھیلا۔ ہاں، ہم آگے توحید، آخرت اور رسالت سے متعلق اور اسلام کی دعوت کے بنیادی موضوعات پر قرآن کے فطری جو دلائل ہیں، توحید کے فطری دلائل، آخرت کے دلائل، آخرت کی کیا دلیل ہے، رسالت کے دلائل، اس پر جو قرآن کی جو علمی براہین ہیں، حجتیں ہیں، ہاں، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ تب پتہ چلے گا کہ اسلام کی پر حکمت تعلیمات، حکمت علمیہ، حکمت عملیہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، حکمت علمیہ قرآن کی جو ہے، ہاں، اس کی بنیاد پر یہ آغاز میں لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور ہر زمانے میں جنہوں نے بھی اسلام کو جو ہے قبول کیا وہ ان فطری دلائل کی بنیاد پر، حجتوں کی بنیاد پر اسلام کو قبول کیا جاتا تھا۔ جن کی فطرت میں سلامتی ہوتی، عقل ان کی صحیح ہوتی، ہاں، عقل کی بنیاد پر، صحت عقل کی بنیاد پر وہ حق کو پرکھ سکتے اور اپنی فطرت کی سلامتی کی بنیاد پر حق کا اعتراف کرتے، تو جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی جاتی، قرآن کی دعوت رکھی جاتی، تو وہ بے تکلف جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی، ہاں، آپ کا دعوت پیش کرنے کا انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ درد مندی، خلوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی جو ہے موعدت، آپ الصادق الامین تھے، انسانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، ہاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جس درد کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے، آپ کی جس موعظہ حسنہ کو ایک سچا انسان سنتا، ایک سچا انسان فطرت سلیم پر باقی انسان جب اس کو سنتا، پرکھتا، تو آپ کی خیرخواہی کو جو ہے وہ سمجھ کر حق کو قبول کر لیتا۔ یہ تھے اس زمانے کے اندر جو ہے اسلام کو قبول کرنے کی کشش۔ اس طرح اسلام جو ہے وہ بتدریج قریش میں پھیلنے لگا، مکے میں پھیلنے لگا، اور تقریباً ہر قبیلے میں، ہر گھر میں اسلام کے ماننے والے بڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان ابھی دعوت نہیں دی، لیکن اسلام جو ہے تقریباً مکے کے گھر والوں کے درمیان، مکے کے قبائل اور خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ پھیلنے لگا، اور اس کا کچھ ذکر ہر جگہ شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کے اندر چونکہ کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو گئے۔ میں نے بھی ذکر کیا، بنو ہاشم میں، بنو عدی میں، بنو تیم میں، بنو مخزوم میں اسلام قبول کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تو اسلام جو ہے وہ گھروں کے اندر، بنو زہرہ میں حلیف جو گھرانے تھے ان کے اندر اسلام پھیلا، تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ سنگن اس کی ملنا شروع ہوئی۔ بہت زیادہ تشہیر نہیں ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی سنگن لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کا جو رد عمل ظاہر ہونا تھا، یا پھر اسلام کی علی الاعلان دعوت کے بعد اس کا جو رد عمل ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔